خوشامدید محترم ناظرین، آپ تمام کا DMD نیوز میں خیر مقدم ہے۔ بتاریخ 28 اکتوبر بروز ہفتے کو امبر پیٹ پریم نگر کمان علی کیفے کے قریب میں SRG فنکشن ہال میں سٹی جمعیت العلماء گریٹر حیدرآباد حلقہ امبر پیٹ کے زیر اہتمام جلسہ عام برائے خواتین مسلمان اپنے دین و ایمان کو کیسے بچائے کے عنوان سے منعقد کیا گیا، جہاں پر مفکر ملت حضرت مولانا محمد عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم بانی و ناظم ادارے اشرف العلوم حیدرآباد کا خصوصی خطاب انجام دیا گیا۔ اس جلسے میں حالت حاضرہ پر بھی انتہائی باریک بینی سے تبادلہ خیال کیا گیا اور ان مسائل کے حل کی بھی بات ظاہر کی گئی۔ اس مشاورتی اجلاس میں کئی سارے سیاسی قائدین، سماجی قائدین، دانشوران، حفاظ اکرام، مساجد کے ذمہ داران اور عوام یعنی خواتین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس جلسے کو بہترین و انتہائی زیادہ ہارڈ ورکنگ، ہر دل عزیز BRS پارٹی کے لیڈر اور SRG فنکشن ہال کے پروپرائٹر جناب افروز پٹیل کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا۔ اس جلسے میں شرکت کرنے والے تمام عام و خاص کے لیے بہترین طریقے سے تناول و طعام کا بھی اہتمام کیا گیا۔ آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلات۔ پیش ہے نمائندہ رپورٹر سید عباس رضوی کی DMD نیوز کے لیے یہ خصوصی رپورٹ۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تثبتنا به حتى نلقاك يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والفوز الدائم في الدنيا والآخرة. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما۔ اللہ جانے انجانے ہم سے کسی قسم کی کوئی حماقت ہوئی ہو، کوئی نافرمانی ناراضگی کا عمل ہوا ہو، مولا اپنے کرم سے معاف فرما۔ اللہ جو ہم جانتے ہیں انہیں بھی معاف فرما، جو ہم نہیں جان سکے مگر وہ ہم سے ہوئے ان کو بھی معاف فرما۔ اللہ ہر چھوٹی بڑی لغزش کو معاف فرما۔ اللہ آپ عفو ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، معاف کر کے آپ کو اچھا لگتا ہے۔ مولا بیکاریوں کو معاف ہے، یہاں پر اپنے کرم سے اس مجلس پر خاص عنایت فرما، خاص رحمت نازل فرما، ہم سب کے ایمان کی حفاظت کا ارادہ فرما۔ اے اللہ جن سے غلطی ہوئی ہے انہیں سلامتی ایمان کی فکریں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ثابت قدم ہیں ان کی ثبات قدمی کو مضبوط فرما، آخری سانس تک ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہم اپنے ایمان سلامت لے کے آپ کے حضور حاضر ہو سکے، اس کے لیے آپ ہماری مدد فرما، ہماری مکارہ سے حفاظت فرما۔ مولا حاضرین کے جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما اور جملہ پریشانیوں کو دور فرما۔ ہماری تمام سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج یہاں پر SRG فنکشن ہال میں خواتین کا جلسہ عام منعقد کیا گیا تھا۔ اس جلسے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی حال میں بہت سارے حیدرآباد کے مقامات پر خواتین کا بیجا رسوم میں شرکت کرنا، اس سے بہت بڑی تشویش پیدا ہو رہی تھی کہ خواتین ایسے اجلاسوں میں، ایسے رسوم میں شرکت کر رہی تھی جس میں ایمان کا خطرہ ہوتا ہے، ایمان جس سے ختم ہو جاتا ہے۔ امبر پیٹ ہی نہیں بلکہ پورے حیدرآباد میں اور مختلف علاقوں میں اب تو یہ رفتہ رفتہ اتنی تیزی کے ساتھ میں پھیل رہا ہے۔ گنگا جمنی تہذیب کے نام پر اس طریقے سے رسوم و رواج بنائے جا رہے ہیں کہ جس سے جو ہے نا شرک اعمال، شرک افعال بھی اس سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ گنگا جمنی تہذیب کا مطلب یہ نہیں ہے، گنگا جمنی تہذیب کا مطلب یہ ہے کہ بھائی چارہ، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ میں محبت کے ساتھ میں رہیں، محبت کے ساتھ میں زندگی کریں، ایک دوسرے رام کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مذہب کو بھلا دے، اپنے عقیدے سے پھر جائے۔ گنگا جمنی تہذیب کا مطلب یہ نہیں ہے۔ گنگا جمنی تہذیب کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے،
ملک کے تمام شہری امن و امان کے ساتھ باہم محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ میں زندگی گزارے، یہ ہماری بھائی چارگی ہو سکتی ہے، اور یہ گنگا جمنی تہذیب ہے ہماری، اور ہماری اس ملک کی شان بھی ہے گنگا جمنی تہذیب۔ لیکن اس طریقے کی رسوم آہستہ آہستہ جڑ پکڑتے جا رہے ہیں، جس میں جو ہے نا کسی قسم کی کوئی، اور ہماری جو ہندوستان کی جو تہذیب ہے وہ تہذیب بھی پارا پارا ہو رہی ہے کہ بہت سارے ایسے رسوم، ایسے کھیل، ایسے عمل انجام دیے جا رہے ہیں جس میں عورتوں کی حیا محفوظ نہیں ہے، عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، لوگوں کے درمیان بھیڑ بھاڑ میں ان کو جانا پڑتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے فکر کرتے ہوئے حلقہ عنبر پیٹ کے تمام ہی علماء کرام، مفکرین اعظام، دانشوران اعظام ایک مشاورتی اجلاس طے کر کے اس قسم کے جمعیت کی دعوت پر ایک مشاورتی اجلاس منعقد کیا گیا تھا، جس میں تمام ہی سیاسی قائدین، سماجی قائدین، دانشوران، علماء کرام، حفاظ اعظام، خطباء کرام اور مساجد کے تمام ذمہ داران اس کے اندر جمع ہوئے، اور یہ بات کو طے کیا کہ ہم پورے عنبر پیٹ کے علاقے میں اس طریقے کے اجلاس منعقد کر کے اپنے دین و ایمان کے تحفظ کے سلسلے میں سبھی مل کر فکریں کریں گے۔ اسی کی یہ پہلی کڑی تھی کہ جو یہاں پر خواتین کا جلسہ عام منعقد کیا گیا تھا۔ ماشاءاللہ عنبر پیٹ کے علاقے، پورے علاقے سے کثیر تعداد میں خواتین یہاں پر تشریف لا کر اپنی دین بیداری کا ثبوت پیش کیا، اور حضرت مولانا محمد عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم، ناظم ادارہ اشرف العلوم حیدرآباد، اپنی قیمتی نصائح سے، اپنے قیمتی خطاب سے اس جلسے کو مستفید فرمایا، اور اس جلسے کا انتظام جناب ہمارے ہر دل عزیز افروز پٹیل صاحب، جو اپنا فنکشن ہال بھی حوالے کیا، پورا نظام نظم و ضبط انہوں نے کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آنے والے تمام مہمانوں کے لیے طعام کا اہتمام بھی کیا ہے۔ ہم ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور تمام اراکین کا شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس کے اندر حصہ لیا، اور میں بالخصوص اور ممبران سے اور تمام نوجوانوں سے میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے پوری کوششیں کر اس جلسے عام کو منعقد کرنے اور اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کی۔ بالخصوص محترم حافظ محمد زکریا فہد صاحب قاسمی، نائب ناظم ادارہ تجوید القرآن، اور اسی طریقے سے مولانا محمد معز الدین صاحب ندوی، خطیب مسجد محمدیہ قبرستان، اور اسی طریقے سے مولانا عبدالرحمن زاہد صاحب، مولانا انصار انور حسامی صاحب، حافظ فیروز صاحب، اور جتنے بھی تمام مولانا سید عباس صاحب سرپرست، ان تمام کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے اپنے طور پر بہترین محنت کر کے اس جلسے کو کامیاب بنانے اور ان خواتین تک اس پیغام کو پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔ جزاکم اللہ، اکرمکم اللہ تعالی۔